آپ یوٹیوب انٹرنیشنل ٹیلی ویژن چینل کے اندر جو میسیجنگ ایک انٹرنیشنل پروگرام ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں پوری دنیا کے جو ہندوازم سکھ ازم کے کئی ہندوازم کے زیادہ تر جو اسکالر فلاسفر ڈاکٹر ہیں یا سیاسی لیڈر ہیں، وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر بیہودہ الزامات غلط بیانی اور ان کو کریپٹ اور ہندو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ سراسر الزام ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ محب وطن، محب اسلام، محب قرآن اور اسلامی ریاست مسلمانوں کے لیے آزاد علیحدہ مملکت بنانے کے خیال کا زیادہ وکالت کرنے والا اور اس پر عمل درآمد کرنے والا بڑا لیڈر ہندوستان میں پیدا ہی نہیں ہوا۔ ہندو تو دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد علی جناح ہندوازم ہے، ہندو تھا، ہندو خاندان تھا، ہندو قبیلے سے آیا ہے، یہ کانگریس سے جناب علی اٹھ کر آ گیا تھا، اس نے کانگریس کے اندر لیڈرشپ لینی تھی، وہ لیڈرشپ بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے کانگریسی، لیکن یہ علیحدہ اس نے ضد پکڑ لی جی میں نے مسلمانوں کا علیحدہ ملک بنانا ہے، اور کئی غلیظ الزامات لگائے کہ یہ ہندو تھا، یہ اس نے کوئی دشمنی لی ہے اس ملک سے، ہندوستان سے، جو اس نے پاکستان بنایا۔ ایسے الزامات ہندوؤں نے انٹرنیٹ کے اوپر اپنے میسیجز میں لگائے ہیں، حالانکہ تاریخی اعتبار سے پوری دنیا کے اندر اب بھی پاکستان، ایشیا، ہندوستان کے آپ لاکھوں کروڑوں ڈاکٹر، فلاسفر، بیرسٹرز، لائرز، چیف جسٹس، قانون دان، اعلیٰ برتر جو عظما شخصیات ہیں، ان کو آپ جمع کر لیں پارلیمنٹ میں یا کسی بھی ایوان میں، قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اقوال اور ہدایات اور ان کے عوامل، ان کی سیرت کے اوپر ایک ذرہ برابر، ایک بال برابر بھی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اتنی پاک صاف اور معزز شخصیات ہیں پاکستان، ہندوستان کی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جن کو گریٹ ایوارڈ دیا گیا کہ دی فادر آف دی اسلامک کنگڈم آف ریپبلک آف پاکستان، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیکنڈ فادر آف دی ایشین سب کانٹیننٹ مسلمس، اسکالر، ڈاکٹر۔ ہم لوگ کہتے ہیں ان کی صرف تصویر اور ان کی اخبار اور کتابیں دیکھ کر زندگی گزاریں اور عمل نہ کریں اپنی ذاتی زندگی میں، اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے اس پر عمل نہ کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ ہم قرآن کو مانیں، قرآن کو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیں؟ اذان کو سن کر اذان سے محبت تو ہے، اللہ کا نام سن کر اللہ سے محبت تو ہے، کلمے سے محبت تو ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہ کریں، اس کو سمجھیں نہ، اس کو اپنی زندگی میں، اپنے ملک و قوم میں رائج نہ کریں۔ یہ کیسا دین ہے ہمارا؟ کیسی ہماری فلسفی ہے؟ کیسی سیاست ہے؟ کیسے ہمارے عوامل ہیں؟ کیسے ہمارے افکار سوچ ہیں؟ یہ کب ٹھیک ہوں گے؟ ہر تقریر میں ہر سیاستدان ہی کہتا ہے، ہر ملک کا آنے والا سربراہ ہی کہتا ہے کہ 70 سال سے ملک کو لوٹا گیا، 75 سال سے ملک کو تباہ کر دیا گیا۔ اور ملک کون سا ہے جی؟ ملک ہو تو کوئی اس کا دعویٰ کرے لوٹے، ملک تو یہ عوام ہے بیچاری، جس کے لیے قائد اعظم اور علامہ اقبال، محمد علی جوہر، محمد علی گوہر اور تمام سر سید نے اور مسلمان اولیاء اللہ لیڈروں نے اس قوم ملک کے لیے دعا کی، محنت کی اور ان کو اسلامی ملک بنا دیا۔ آپ اسی قوم ملک عوام کو لوٹنا چاہتے ہیں، تھوکنا چاہتے ہیں، دھکا دینا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، دنیا میں کمزور ریاست اور کمزور مملکت بنانا چاہتے ہیں۔ کرے گا کون جی؟ جو آتا 70 سال سے ٹوٹ گیا، 70 سال سے یہ ہو گیا، برباد ہو گیا، وہ جی جانے والا لوٹ گیا، اتنے اس کے بینک اکاؤنٹ ہے، اتنے، اور تیرے کتنے؟ تو کیا کر رہا ہے؟ تو کس لیے آیا؟ نہیں کر سکتا تھا تو مت آ، کیوں آیا کرسی کے اوپر؟ کیوں دعوے کر کے آ رہا ہے؟ کس چیز کا دعویٰ تیرے ساتھ ہے؟ کس چیز کی سند، دلیل یا تیرے پاس طاقت ہے؟ جھوٹی طاقت ہے نا، فراڈ ہے، صرف فراڈی سیاست ہے، چکما دینا ہے۔ فراڈ کا مطلب، سیاست کا مطلب ہی فراڈ ہے۔ جب کسی کو گالی دینی ہو، یہ بہت بڑا سیاستدان ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بہت بڑا اولیاء اللہ ہے، یا مسلمان ہے، یا قرآن کا حافظ ہے، یا اسکالر ہے، یا ڈاکٹر ہے، یہی کہا جاتا ہے بڑا سیاسی ہے جی، یہ بڑا سیاستدان۔ اس کا مطلب سب سے بڑا مکار، شیطان اور ابلیس ہے وہ شخص جو سیاستدان ہے۔ اب سیاست کو ٹھیک کرنا
کس کا کام ہے؟ مان لیا سیاست لفظ فراڈ نہیں ہے، اس کا معنی فراڈ نہیں ہے، لیکن سیاسی ہونا، سیاستدان بننا، یہ شیطانی اور ملونیت ہے۔ اب سیاست کا مقصد تو حکومت ہے، حکومت کرنا، اور حکومت کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہی ہے نا جی۔ شیطان ہی حکومت کو لیتا ہے کہ میں برباد کر دوں، میں اپنی طاقت میں لے کر اس ملک کو، قوم مسلمانوں کو، عوام کو، اس قوم کو برباد اور کمزور کر دوں۔ تو یہ جو طاقتیں اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں اوپر نیچے جو ہمارے خلاف ہیں، اس کی کبھی پکڑ دکڑ کی نہیں، اپنے اعمال کی، اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھا نہیں، اپنے اقوال، افکار، علم اور اپنی زندگی کو کبھی اس ملک کو اپنی محبت اور خلوص سے، ایمان سے دیکھا ہی نہیں ہے۔ خدا کی اس نعمت کا لاکھوں کروڑوں بار، اربوں بار شکر ادا کیا جائے، وہ پورا نہیں ہم کر سکتے۔ اپنے بزرگان دین، ماں باپ، اجداد، فادر آف نیشن، بزرگان، رہبر ملت اسلامیہ، مملکت اسلامیہ پاکستان کے، ہم نے کبھی ان کے شکرانے کے لیے نماز پڑھی ہے، دعا کی ہے؟ ان کا ہم کیا شکر ادا کریں گے؟ ہم خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، تو ہم ماں باپ کو، فادرز کو، جنہوں نے ہمارے پر لاکھوں کروڑوں انعام اکرام نعمتیں کی، جن کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، تو اس ملک کو کیا سنبھالیں گے؟ اس ملک کی کیا خدمت کریں گے؟ یہ تو ایسی والی بات ہوگی، ایک بچہ اپنی ماں کو گالی دے دیتا ہے، ایک باپ کو گالی دے دے، تو جو اپنی ماں کو، باپ کو گالی دے سکتا ہے، وہ کسی کا کیا ہمدرد ہوگا؟ ٹھیک ہے نا جی۔ جو عورت اپنے شوہر کو دھوکہ دے سکتی ہے، اپنے خامند کو دھوکہ دے سکتی ہے، اپنی خامند کی دشمن بن سکتی ہے، وہ عورت اور مردوں کو، لوگوں کو کیا فائدہ دے گی؟ جو اولاد اپنے سگے ماں باپ، بہن بھائیوں کی دشمن ہو سکتی ہے، جو بہن بھائی اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں کو دشمن ہو سکتے ہیں، وہ کسی کے کیا سجن، دوست اور بلی بنیں گے؟ کیا محسن بنیں گے؟ کیا خدمت گزار بنیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان افکار کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہمیں جو ضروریات چیز ہیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ، رمضان شریف روتے رہو پورا سال، رمضان شریف آ رہا ہے جی، بازار لگے گا، چیزیں سستی ہوں گی۔ آپ نے رمضان شریف کا مہینہ آنے سے پہلے ہی مہنگائی اتنی کر دی کہ عوام کو رلا دیا پکڑ کے، خود تو نواب بن کے اے سیوں میں، ڈی سیوں میں، طیاروں میں، کلبوں میں، شراب خانوں میں، جوئے خانوں میں بدماشیاں کر رہے ہو، عیاشیاں کر رہے ہو، اور ملک کو کہہ دیا جی رمضان شریف کے مہینے میں رمضان بازار لگائیں گے۔ کون کون سی بات کو سمجھایا جائے؟ اور رمضان شریف ابھی آیا نہیں، 2 مہینے پہلے ہی مہنگائی ہوگی۔ اب وہ جی لوگ جب اٹھیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، ڈنڈے ماریں گے، حکومت کے اداروں کو پتھراؤ کریں گے، جلد سے جلوس نکالیں گے، احتجاج کریں گے، اس وقت حکومت کی کرسیاں ہل جاتی ہیں، اداروں کی، محکموں کی، ڈپارٹمنٹوں کی، پولیس کی، آرمی کی، کہ یہ کیا ہوا جی؟ پھر کہو گے جی اچھا جی 10 روپے گھٹا دیے جی، پیٹرول میں 10 روپے گھٹا دیے، چینی میں 10، آٹے میں 10، گھی میں 10، دالوں میں 10، چنوں میں 10، فلاں میں 10، فلاں میں۔ جو مہنگائی کی 2 مہینے پہلے، وہ کس لیے؟ اس لیے کی تھی، یہ تم نے گھٹایا ہے؟ یہ کیسا گھٹایا ہوا جی؟ یہ تو عوام سے دشمنی، وہی والی بات ہے، غداری، دھوکہ بازی، فراڈ، ملونیت، شیطانیت، فتنہ بازی، قوم و ملک سے دھوکہ بازی کر رہے ہو۔ یہ شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، غیرت نہیں ہے؟ کون سا دین مذہب ہے تمہارا؟ کون سے خدا کو مانتے ہو؟ کون سے قرآن حدیث کو مانتے ہو؟ کون سا مرشد ہے تمہارا؟ کس پیر فقیر کو مانتے ہو؟ ایسے دین اور سیاست پر لاکھ لعنت ہوئے، ہزاروں بار لعنت ہوئے، جو ملک و قوم و عوام، اللہ، رسول اور قرآن اور قائد اعظم علامہ اقبال اور اپنے ماں باپ کے حق میں صحیح نہیں ہے۔ ایسے غدار، دشمنان، سیاستدان، مولویوں، ملاؤں سے اللہ تعالی ہم کو لاکھ کروڑ بار پناہ میں رکھے، اور ایسے حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ اس قوم، ملک، ہم سب کو پناہ میں رکھے، جب ملک کی کمر توڑ رہے ہیں، عوام کے غریبوں کو لوٹ رہے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، کھڑے تماشا دیکھتے ہیں، انصاف نہیں دیتے، محکموں کے اندر بڑوں کا، بوڑھوں کا، بچوں کا، عورتوں کا ادب و احترام ختم ہو گیا ہے، درخواستیں کئی سالوں سے برباد ہو گئی ہیں، عدالتیں برباد ہو گئی ہیں، عدالتوں میں درخواستیں دے دے کے لوگ بڈھے ہو گئے، مر گئے، قبرستان چلے گئے ہیں، وہ درخواستیں وہیں ان کی گھٹی میں بڑھی ہوئی ہیں، حکومت کی فائلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ انصاف، عدل و انصاف، خدا سے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے فرمانی کا حق ادا کر رہے ہیں یہ قوم یا ملک یا ادارے یا عدالتیں؟
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ معاف فرما، شعبان کا مقدس مہینہ، اس سے پہلے رجب کا مقدس مہینہ، پھر رمضان شریف کا مقدس مہینہ، پھر اس طرح پھر وہ حج مبارک کا مہینہ، زکوٰۃ کا مہینہ، تمام مہینے تیرے مقدس ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہر دن رات دیکھنے، مدد کرنے والا، سنبھالنے والا، حفاظ کرنے والا، شیطانوں، مردودوں، ملعونوں، بغیر تو مفسدین، جھگڑالو، فتنے فساد کرنے والے، دشمنان وطن، دشمنان ملک و قوم عوام، دشمنان اس ہمارے تمام آبا و اجداد کے دشمنان، ہمارے تمام دشمنانوں سے ہم کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظ میں، پناہ میں دے، روزی رزق دے، عزت احترام دے یا اللہ تعالیٰ۔ تمام بری حرکات، عوامل، جھوٹی اور لانتی سیاست اور اعمال و کردار اور ایسے عوامل سے ہم سب کو پناہ میں رکھ، آمین رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اللہم انت السلام منک السلام و تبارک یا ذو الجلال والاکرام۔ کہاں سے کہاں بات میں لے گیا، کس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ سعودی عرب کی بات ہوئی، انگلینڈ کی بات ہوئی، اتنا پیسہ بینکوں میں انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن نے ایوارڈز کے دوران تقسیم کیا کہ دنیا کا ریچسٹ پرسن وہ آدمی بن سکتا ہے، وہ بن جاتا ہے، لیکن اس کی تقسیم اور اس کے ایوارڈ، اس کی سرٹیفکیشن، نامینیشن غلط طریقے سے، جو اس میں فراڈ کمپنی آ گئی ہیں وہ فراڈ کر رہی ہیں۔ اب اس کی سہولت دنیا کے لیے بہترین ثابت ہوئی ہے، انٹرنیٹ ورلڈ وائڈ ڈویژن، اس کے آل ڈپارٹمنٹ، آل ایپ آر دی بیسٹ ون، گڈ لک ون فار دی گریٹسٹ برائٹ فیوچر آف دی نیشن، فار دی ورلڈ وائڈ ہیومینٹی، ہیومن رائٹس، ہیومن کائنڈ سروسز۔ لیکن اس پر اگر عمل نہ ہو تو کیا فائدہ؟ عمل بھی ہونا ضروری ہے، عمل نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن کے اوپر کسی شخص سے بھی، دنیا کے کسی ملک سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے، آن لائن، ای میل، فیس بک، انٹرنیٹ، ٹویٹر، انسٹاگرام، تو اس رابطے سے کریکٹ اور آنیسٹلی ٹرولی جو آپ رابطہ کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے، اگر وہ آگے سے اس پر عمل نہ کرے تو کیا فائدہ؟ اگر وہ عمل کرے گا تو اس کو بھی فائدہ، اس کا ڈپارٹمنٹ بھی پاپولر ہو جائے گا، آنیسٹی بھی اس کی پاپولر ہو جائے گی، ہیومینٹی بھی پاپولر ہو جائے گی۔ ایسے دعویٰ کرنے سے تو کوئی محکمہ بھی، نہ محکمے والے، نہ قوم، ملک، کوئی فائدہ نہیں لے سکتا۔ لیکن اب اس ڈویژن کو چلنے دیں، اس میں ترقی دیں، اس کو عوام کے لیے سہولت اور اس کو فری بنائیں، پھر فائدہ ہوگا۔ اب پوری دنیا کے اندر ہر ملک میں انٹرنیٹ فری ہے، ٹیلی فون فری ہے۔ سعودی عرب کے اندر، عرب ممالک کے اندر ٹیلی فون، لوکل ٹیلی فون ٹوٹلی فری ہیں۔ کیبل سسٹم یا انٹرنیٹ ڈویژن بھی فری ہے، چاہے وہ اپنے موبائل، آئی فون پر یوز کریں، لیپ ٹاپ پر چیک کریں، یا جو ٹیلی فون سسٹم ہے ان کے ذریعے کریں یا پرائیویٹلی کریں، لیکن وہاں فری ہے۔ پاکستان میں فری کا نام نہیں ہے، فری کے نام پر دھوکے بازی، بدماشی، غنڈہ گردی، چوری، کرپشن، دہشت گردی، یہ چیز پاکستان اور انڈیا کے اندر فری کے نام پر یہ ملتی ہے، یہ انعام ملتا ہے احسان کرنے والوں، محسنوں کو، حق گوئی کرنے والوں، ملک و قوم کے حق میں ایمانداری سے کام کرنے والوں کو یہ ملتا ہے اعزاز، یہ ایوارڈ ملتا ہے۔ تو بھائی میرے، پاکستان ملک میں کامیابی، ترقی کیسے ہو، اس کے اوپر خالی سوچ بچار نہیں چلتی، خالی علم نہیں چلتا، خالی ڈاکٹری اور فلاسفی اور سائنسدان ہونے یا حکمران کی سیٹ نہیں چلتی، کرسی استعمال نہیں ہوتی۔ بڑی محنت، وقار، عزت احترام، سچائی اور انسانی ہمدردی، انسانی حقوق کی بحالی، انسانی ہمدردی، تعاون، انسانی حقوق کی بحالی، ہمدردی، تعاون، محبت، بھائی چارگی، استحکام، اخوت پرستی، حق گوئی، دیانتداری، یہ تمام چیزیں انسان اپنے اندر بروئے کار لائے، اپنے ارد گرد کے ماحول میں، جس سوسائٹی میں، جس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے، پھر وہ کامیابی کے راستے پر چلے گا تو وہ کامیابی ہے۔
یہ بڑے بڑے دنیا کے جو اسکالر 1,24,000 پیغمبر خدا کے بندے لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ دنیا میں آئے، اپنے اپنے وقت کے حساب سے گزرتے گئے چلتے گئے، انہوں نے دنیا کو سمجھا اور انہوں نے دنیا کو جو سمجھ کر جو مقصد اور جو حقیقت حاصل کی انہوں نے اپنی تعلیمات میں وہ اس میں چھڑا دیے، اس میں لکھ کر دنیا کے لیے وہ بھی انعام اکرام تحفے دے دیے۔ اب آگے کوئی عمل کرے نہ کرے، کوئی تعلیم حق استعمال کرے یا حق گوئی لے یا نہ لے، یہ اس کی مرضی ہے۔ گھروں کے، ملک قوم کے ماحول، سوسائٹی، کمیونٹی اور یہ تمام ماحول کو، بیہیویئرس کو اگر ہم خود ہی نہ سنبھلیں گے نہ بنائیں گے تو کون سنبھالے گا، کون سنبھلے گا، کون ملک کو سنبھالے گا، کون ملک کو، قوم اداروں کو سنبھالے گا، کون ترقی کرے گا، کیسے ترقی کرے گا؟ وہ ایک ترقی کا رونا پڑا ہوا پوری قوم کے اندر، ملک کے اندر، جناب علی جی ایٹم بم بنا لیا جی، فلاں بنا لیا۔ یہ تو وہ والی مثال ہو گئی جی کہ ایک امیر آدمی ہے جی، جیسے دو ان پڑھ جاہل عورتیں آپس میں لڑ پڑیں، یا ان پڑھ جاہل لوگ لڑ پڑیں آپس میں، عورتیں ہوں مرد ہوں کوئی بھی ہوں، وہ جی فلاں کے پاس تو مرسڈیز کار ہے، فلاں کی تو 10 ایکڑ زمین میں کوٹھی ہے جی، اس کے ہر کمرے میں اے سی، گھر میں کوئی 150 اے سی لگے ہوئے ہیں، کچھ 3600 میٹر لگے ہوئے ہیں، اس کی 36,000 ایکڑ زمین ہے جی، اس نے ایسی تو کرنی ہے، اربوں ڈالر اور کروڑوں روپوں کا مالک ہے، ہزاروں بینکوں میں اس کے اکاؤنٹ ہیں، باہر آنا جانا اس کے لیے کون سی بھی بڑی بات ہے، وہ جہاز خرید سکتا ہے، جہاز ایسے لوگوں کے پاس اپنے ہوتے ہیں، آج کل تو جہاز لینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ کار کی قیمت کے برابر جہاز مل رہا ہے جاپان سے، ٹوکیو سے، چائنا سے۔ اب آگے ہمارا ماحول ویسا ہو تو یہاں ہوائی جہاز چلیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ ان پڑھ لوگ، جاہل لوگ، گوار لوگ لڑنے لگ جاتے ہیں نا جی، وہ فلاں دی بڑی نے تو اتنا زیور پایا ہے جی، فلاں بندے کو تو آ بڑی کار ہے جی، فلاں کو تو آئی فون ہے ایڈا بڑا، فلاں کو تو جناب وہ ٹیلی ویژن ہے جی، وہ 150 انچ اسکرین لگی اس کے گھر کے اندر جی۔ ہماری قوم برباد ہوگی یہ چیزیں سوچ کے ہی، نہ محنت کرتی ہے، نہ حکومت نے، نہ ملک و قوم کے سیاستدانوں نے، نہ مذہبی لوگوں نے۔ ملک و قوم کے اندر ایسا بد نیت اور بد کرداری کا جھوٹ موٹ سیاست اور جھوٹ موٹ مذہب اور تعلیمات کو چھوڑا ہے، جس سے قوم، ملک، عوام تباہ ہو گئی ہے، صرف پیسے کی لالچ میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، نہ ملک و قوم کو ترقی دینی ہے، نہ اپنے عوام کو، نہ اپنے گھر بار کو، نہ اپنے بچوں کو ترقی اور سیدھے راستے پہ لگائیں۔ پھڑ لو، ہڑپ کر لو، چورو پکڑ لو، دوڑو، یہ لگی ہوئی جناب علی پورا زمانہ، ہر لوگ، ہر کوئی، جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہر ایک کی زبان پر یہی میں سنتا ہوں کہ زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہے، ماحول برا ہے، ٹائم وقت برا ہے۔ علامہ اقبال صاحب اپنے ایک شعر میں یہ مطلب بیان کر رہے ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں، میں پوچھتا تم سے ہوں، کیا تم نے کبھی اپنے آپ کے اندر جھانک کر بھی دیکھا ہے کہ میں کتنا برا ہوں، میں کتنا ظالم ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں؟ یہ سبق علامہ اقبال نے ہم کو، تم کو، غریبوں کے لیے نہیں چھوڑا، یہ ملک کے سربراہوں کے لیے چھوڑا ہے۔ اس ملک و قوم کو جو پاکستان کو بنائے گا ان کے لیے یہ ہدایات چھوڑی ہیں، یہ غریبوں کے لیے نہیں چھوڑی کہ وہ ایم اے ڈی ایم اے چی ایم اے فلاں ایم اے ڈبل پی ایچ ڈی کر کے علامہ اقبال کے کورس، کتابیں اور قائد اعظم کی تعلیمات کے اندر فلاسفر، ڈاکٹر، دنیا کے گریٹ پوئٹ اور فلاسفر بن جائے، سائنسدان بن جائے۔ یہ اس لیے نہیں چھوڑی، یہ ان کے لیے چھوڑی ہیں جو سربراہ مملکت، حکومت کے ڈپارٹمنٹوں کے سربراہ بنتے ہیں، عدالتوں کے، یونیورسٹیوں کے اعلیٰ سربراہ بنتے ہیں، فوج کے، پولیس کے سربراہ بنتے ہیں۔ یہ ان کے لیے تعلیمات چھوڑی ہیں کہ ان کو شرم و حیا، غیرت آئے کہ اتنے تعلیم یافتہ تمہارے قوم کے سربراہ تھے، تو کم سے کم تم بھی اپنے آپ کو اتنے قابل اور اتنا حکیم اور سیاستدان اور ملک و قوم، عوام اور اس قوم، ملک کے خزانوں، اس کی سرحدوں سے اتنا پیار اور خلوص اور محبت رکھو، اور تاکہ پتہ لگے کہ یہ قائد اعظم کی ملک، محمد علی جناح قائد اعظم، فادر آف نیشن کے اسلامک گریٹ
کنگڈم آف پاکستان کے سربراہ ہیں، اس کے یہ جانثار ہیں، اس کے یہ سپاہی ہیں، اس کے یہ فوج ہیں، اس کے یہ جیلیں ہیں، اس کی یہ قوم ہے، اس کے یہ لیڈر ہیں، اس کے محکموں کے یونیورسٹی و جامعات کے یہ سربراہ ہیں. یہ ہم لوگوں کو، پوری قوم کو شرم و حیا دلانے کے لیے تعلیمات چھوڑ کر گئے ہیں. وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب پاکستان آزاد ہو گیا تھا تو مینار پاکستان پر پہلا جلسہ کیا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہی مسجد مینار پاکستان سے نظر آتی صاف، ادھر سے علامہ اقبال محمد علی جناح کا روضہ مبارک، قبر مبارک بھی نظر آتی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے اشارہ کر کے فرمایا، اے قوم، بر صغیر کے مشہور شاعر حضرت علامہ اقبال، آج کاش آپ زندہ ہوتے تو دیکھتے قائد اعظم نے آپ کے اقوال اور تعلیمات پر عمل کر کے اس کو اسلامی مملکت اسلامیہ عالمیہ بنا کر آزاد کر کے دکھایا ہے. یہ اشارہ کیا. آپ کو کیا معلوم قائد اعظم کون تھے، علامہ اقبال کون تھے؟ صدق اللہ مولانا عظیم، ماشاء اللہ. آپ نے قبر مبارک کی طرح آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، پوری قوم دیکھ رہی تھی. کہہ رہے تھے، اے علامہ اقبال، آج آپ زندہ ہوتے تو آپ دیکھتے کاش کہ قائد اعظم نے آپ کے قول اور آپ کے خواب کو سچ ثابت کر کے دکھایا. ہم لوگ بے شرموں کی طرح، غداروں کی طرح ملک و قوم عوام کے خزانے لوٹ کر اس ملک کی کرسیوں پر، اعلیٰ محکموں پر بیٹھ کر شرم نہیں کھاتے، حیا نہیں کھاتے، اور کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ملک و قوم کی خدمت کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک و قوم کا ایمان اور علماء اور رہبر ملت اور تعلیمات نظریہ پاکستان اور آئین کا یہ ادب احترام کرتے ہیں، یہ خدمات کر رہے ہیں قوم کی، یہ کرسیوں کا، محکموں کا، اس قوم ملک کی جو لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کی نعمت انعام ہمیں ملا، اس کا یہ شکرانہ ادا کرتے ہیں، یہ شکر کرتے ہیں. یہ ہماری ایکٹیویٹیشن، یہ ہمارے بیہیویئر، قول، اقوال، زبان، ادب احترام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ توفیق اور ہمت دے ملک و قوم کی خدمت کرنے کی، ملک و قوم کو کہ غیور عوام کو جگانے کی، اور غیور محب وطن اور اس ملک کے ساروں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سپاہیوں کو، مجاہدوں کو، نیک لوگوں کو ہمت، توفیق، طاقت، دولت، عزت اور لمبی عمر اور قائم دائم رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا و نعم الوکیل. رزاق ذو القوۃ المتین. الحمد للہ رب